وفا اور تم، قسط نمبر 2 از قلم رمشا ذاکر۔ ابو وہ میرے لیے چپس کی بہت سارے پیکٹ بھی لے آئے گا اور کھانے کی اور بھی بہت سی چیزیں لوں گی۔ اتنے سال بعد ہم پکنک پر جا رہے ہیں تو خوب انجوائے کروں گی، کوئی مجھے پانی میں جانے سے نہیں روکے گا، پہلے ہی بتا دیتی ہوں۔ مسکان بہت خوش نظر آ رہی تھی اور اس کی خوشی کی ایک وجہ اور تھی کہ جنید لوگ بھی پکنک پر ساتھ جا رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگی تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں اس کی زندگی بنتی جا رہی تھی۔ وہ جنید کے ساتھ دل کھول کر ہنستی مسکراتی تھی۔ اب وہ بیٹے اس کی راہ تکنے لگی تھی۔ ہاں جا رہا ہوں، سب یاد سے لے آؤں گا۔ جنید بھی کہہ رہا تھا کہ نکل گئے ہیں، بس پہنچنے ہی والے ہوں گے، ان سے پہلے ہی میں واپس آ جاؤں گا، اپنی اماں کو بتا دینا۔ ان لوگوں کے آنے کا سن کر مسکان کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی تھی۔ اسی خیالوں میں بیٹھ کر ان کے آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ مسکان اٹھ جاؤ، وہ لوگ آ گئے، آپ ہی اور عزیر بھائی راستے میں ہیں۔ عمر، جنید بھائی اور باقی گھر والوں کے ساتھ آ گئے ہیں۔ میں تو عمر کو لینے جا رہی ہوں، تم ذرا یہ چادر ٹھیک کر دو، بیٹے انڈے دے رہی ہوں یہاں۔ ثنا نے آتے ہی پہلے مسکان کے سر پر چپت لگائی تھی اور پھر اسے پورے صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ لوگ آ گئے تو ڈرائنگ روم میں بٹھا لو نا، وہ میرے کمرے میں توڑی آ کر بیٹھیں گے، تم بھی حکم چلاتی رہتی ہو۔ مسکان ثنا کو گھورتی روم سے نکل گئی تھی۔ السلام علیکم، کیسے آپ لوگ؟ مسکان ہاتھ میں ٹرے لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی، جس میں کولڈ ڈرنک سے بڑے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ ایک ایک کر کے وہ سب کے پاس جا کر کولڈ ڈرنک پیش کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، سب نے اجتماعی جواب دیا تھا۔ کیسی ہو؟ جیسے ہی مسکان جنید کے پاس بیٹھی ہوئی پیار سے پوچھنے لگا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ایک چمک سی تھی جو مسکان کی آنکھوں سے صاف حیا ہو رہی تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی اب جنید کی گرویدہ ہو چکی تھی۔ وہ اب سامنے بیٹھی جنید کو تکنے لگی تھی، جو اس کی بہنوں اور اماں سے باتیں کرنے میں مگن تھا۔ جنید باتوں کا ماہر تھا، اس کی نیچر کی وجہ سے ہر کوئی اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ وہ سب سے پیار اور محبت سے پیش آیا کرتا تھا۔ کیا ہوا؟ جب جنید نے آنکھوں کے اشارے سے پوچھا کہ کیا ہوا تو مسکان ٹپٹا گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس بری طرح سے پھنس جائے۔ وہ شرمندہ تھی اور سر کو نفی میں جنبش دیکھ کر کسی اور طرف بڑی مہارت سے دیکھنے لگی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ بیٹھو سب جلدی سے۔ ہاں یہ اس آ چکی ہے، سامان رکھ دیا ہے سارا، اب تم بچے بھی جلدی بیٹھ جاؤ تاکہ جلدی سے نکلیں ورنہ دیر ہو جائے گی، اور دیر سے جانے میں مزہ نہیں آتا۔ سب ہائی ایس میں بیٹھ گئے تھے اور سبق کو خوب انجوائے کیا جا رہا تھا۔ سب میں چپس تقسیم کیے گئے، جس کو کھاتے ہوئے لوگ سنگ انجوائے کر رہے تھے۔ کیا کرتی ہو تم آج کل؟ وہ لوگ خیریت و عافیت سے حق بے پہنچ چکے تھے۔ مسکان کو اکیلا پا کر جنید اب اس سے بات کر رہا تھا۔ میں بس کالج جاتی ہوں اور تو کچھ خاص نہیں، آپ بتائیں کچھ۔ مسکان کو باتیں بنانے نہیں آتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں پر نظر جمائے انگلیاں مڑوڑ رہی تھی اور اپنے من پسند شخص کے سامنے ویسے ہی آنکھیں ملا کر بات نہیں کی جاتی۔ چلو اچھا ہے، دل لگا کر پڑھائی کیا کرو۔ میں کچھ نہیں، بس جاب سے گھر اور گھر سے جاب، اگر ٹائم مل گیا تو دوستوں میں چلا جاتا ہوں، ورنہ تو کچھ خاص نہیں کرتا۔ وہ لوگ ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھے ہوئے تھے، دونوں کے بیچ ایک بندے کا فاصلہ موجود تھا۔ وہ اب جنید سے بات کرنے میں ہچکچا نہیں رہتی، لیکن پھر بھی اس نے نظریں ملا کر بات کرنا مناسب نہیں سمجھا اور سامنے بہتی لہروں میں گم جنید کی ہر بات کا جواب دے رہی تھی۔ آج لہریں معمول کی طرح جوش نہیں مار رہی تھی، آج پانی ٹھہرا ہوا تھا۔ ہر سو ایک خاموشی سی تھی جس کو اب دونوں بیٹے محسوس کر رہے تھے۔ جنید بھی خاموش ہو کر سامنے ہی دیکھنے لگا تھا۔ مسکان امی بلا رہی ہے، آپ بھی آ جائے، جنید کو آنا لگ گیا ہے۔ ثنا نے آ کر دونوں کو خیالوں کی دنیا سے آزاد کرایا۔ مسکان توڑی اور بڑھا گئی تھی، لیکن جنید ہنوز پر سکون تھا۔ جی آ رہی ہوں۔ مسکان کھڑی ہو گئی اور جانے لگی، لیکن مڑ کر ایک نظر جنید کو دیکھنے لگی۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے، لیکن کہیں مسکان کے جاتے ہی جنید ایک عجیب سی پریشانی میں لاحق ہو گیا تھا۔ وہ سارے حالات اپنی آنکھوں سے حیا کر گئی تھی۔ وہ ایسی نہیں تھی کہ اپنے منہ سے اظہار کر دی، لیکن وہ جانتی تھی کہ جنید بہت ہوشیار لڑکا ہے، اس کی بات جلدی ہی بام جائے گا۔ کھانے میں وہ لوگ کباب اور کڑھائی گوشت لائے تھے اور ساتھ میں مختلف قسم کے ریفریشمنٹ رکھے گئے تھے۔ سب پانی میں خوب کھیل کود کر تھک گئے تھے، اس لیے ہر کوئی پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا تھا۔
کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک کا دور شروع ہوا اور سب کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ مختلف قسم کے گیمز کھیلے جس میں لڈو، بیٹ بال، فٹ بال تھے۔ لڑکے اور لڑکیاں سب مل کر اس دن کو یادگار بنانا چاہتے تھے۔ آپ ہی عمر کو مجھے دے دے اور آپ بھی پانی میں چلے جائے، کب تک اس کو لے کر بیٹھی رہو گی؟ ثنا و مسکان ابھی پانی سے نکل آئے تھے اور مہک کو بھی جانے کا کہہ رہے تھے۔ یہ روئے گا اور تم لوگ پریشان ہو جاؤ گی۔ کوئی بات نہیں، میں بھی نہا لوں گی جب یہ سوئے گا۔ مہک عمر کو سلانے کی ناکام کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ یہ نہیں سوئے گا، آپ اس کی آنکھیں دیکھیے، یہ کتنا حشاش بشاش ہے۔ آپ جائے، ہم اس کے ساتھ کھیلیں گے۔ مسکان نے عمر کو مہک سے لیا تھا، اس کو ہلکا ہلکا اچھال رہی تھی جس سے وہ کھکلانے لگا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تنگ کرنے لگے تو مجھے آواز دے کر بلا لینا، صحیح ہے؟ مہک کب سے پانی میں جانے کے لیے بے تاب تھی تو ان کے آبر کرنے پر فوراً ہی چل دی۔ سورج غروب ہوتے ہی ان لوگوں نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا تھا اور اس پیکنگ سے ڈھیر ساری یادوں کو بھر کر اپنے ساتھ لے گئے۔ گھر پہنچ کر آپ ہی لوگ فوراً اپنے گھر چل دیے تھے۔ ہائے، مسکان جب نہا کر باہر آئی تو اسکرین پر جنید کا میسج جگمگا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک حسین سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی اور وہ رپلائی کرنے لگی، فریش ہو گئی ہو؟ جنید نے بات کا آغاز کیا، جی ابھی بس روم میں آئی ہوں، مجھے کیسے یاد کر لیا آپ نے؟ مسکان جنید کے ایس میسج کرنے سے ٹکرا گئی تھی۔ مسکان، میں تمہیں ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہوں۔ جنید نے بات شروع کرنے سے پہلے تمہید باندھنا ضروری سمجھا۔ جی کہیے، میں سن رہی ہوں۔ مسکان کے دل کو کسی نے مضبوطی سے مٹھی میں بھر لیا تھا۔ مسکان، مجھے ایسا لگا جیسے تم مجھے پسند کرنے لگی ہو، اور مجھے آج تک کبھی غلط نہیں لگا، اور اہم بات یہ ہے کہ میرے دل میں بھی تمہارے لیے فیلنگز پیدا ہونے لگی ہے، لیکن میں چاہتے ہوئے بھی انہیں پیدا ہونے نہیں دے سکتا۔ میری اپنی کزن سے منگنی ہو چکی ہے۔ یہ بات میں نے پہلے کبھی نہیں کی کیونکہ باقاعدہ کوئی رسم ہی نہیں ہوئی، بس بات ہوئی ہے۔ میں اسے پسند نہیں کرتا، یہ ایک پیور ارینج میرج ہے۔ امی چاہتی میں اس سے شادی کروں اور میں نے بھی ہاں کر دی تھی کیونکہ میرے دل میں تب کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اب تم میرے دل میں بسنے لگی ہو جس کو میں چاہ کر بھی روک نہیں پا رہا۔ جنید کے میسج پڑھتے ہوئے مسکان کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی لیکن بولنے کی حالت میں نہیں تھی۔ اس نے تو ابھی اظہار بھی نہیں کیا تھا، تو کیا اظہار سے پہلے ہی اسے انکار کر دیا گیا تھا؟ میں کیا کہوں جنید، میں چاہتی ہوں آپ میرے بارے میں بھی سوچیں۔ اگر آپ انہیں پسند نہیں کرتے تو آپ منع کر سکتے ہیں، جب کوئی باقاعدہ رسم نہیں ہوئی، صرف بات ہوئی ہو تو۔ مسکان، یہ مشکل ہے، جب بھی میں کہہ رہا ہوں تم میرے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، تمہارے آگے ابھی پوری زندگی ہے۔ مسکان، ہم دونوں کی زندگی مشکل ہو جائے گی اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا یہ کہہ رہا تھا کہ مسکان اس کے راستے سے ہٹ جائے؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ مطلب آپ کوشش بھی نہیں کریں گے؟ میں وعدہ تو نہیں کر رہا، لیکن میں امی سے بات ضرور کروں گا، تم بھی دعا کرنا وہ مان جائے۔ اور اسی کے ساتھ ان کی بات اختتام پذیر ہو گئی۔ امی کیا ضرورت ہے جانے کی، چھوڑے۔ ثنا برا سا منہ بنا کر الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ بیٹا، انہوں نے اتنے پیار سے بلایا ہے تو ہمیں ضرور جانا چاہیے۔ دوسرے ان لوگوں کے ہمیں اپنے رشتہ داروں سے بھی ملانا ہے جو آئے ہوئے ہوں گے۔ امی اب انہیں جلدی تیار ہونے کی تلقین کر رہے تھے۔ جنید لوگوں کی کزن کی شادی تھی جس پر ان کے گھر والوں کو بھی مدعو کیا گیا تھا، باقاعدہ کارڈ ان کے گھر آیا تھا۔ تم منع کر دیتی نا تو دونوں ہی گھر پر رک جاتے، لیکن تمہیں پتہ نہیں کیوں جانے کا اتنا شوق ہو رہا ہے، گھر بیٹھ کر کوئی اچھی سی مووی ہی دیکھ لیتے۔ ثنا مسکان کے سر پر کھڑی ہو گئی تھی جو بڑے پیار سے خود کو سنوارنے میں مگن تھی۔ کب سے گھر میں ہی تو بیٹھے ہیں، اگر آج باہر نکلنے کا موقع مل رہا ہے تو تمہیں تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ بھی عمر سے بھی مل لیں گے، کب سے نہیں آئے وہ لوگ۔ مسکان اصل بات چھپا گئی تھی، وہ آج صرف جنید کا دیدار کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ جنید نے ان کے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ آج چلو یہ ہے، عمر سے مل لیں گے۔ ثنا بھی جلدی تیار ہونے لگی تھی کیونکہ کسی بھی پل اماں سر پر نازل ہو سکتی تھی۔ کہانی جاری ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور کہانی پسند آئے تو ضرور کمنٹ کیجیے۔ شکریہ۔